السلام علیکم ناظرین، سچی کہانیاں پر خوش آمدید۔ یہ کہانی ہے میری ایک دوست جس کا نام مومنہ تھا۔ مومنہ ایک بہت خوبصورت اور معصوم لڑکی تھی، پڑھنے لکھنے میں اور گھر کے کام کاج میں بھی ہمیشہ آگے رہتی۔ میری اس سے دوستی اسکول کے زمانے سے ہو گئی تھی۔ ہم ساتھ پڑھتے، ساتھ کھیلتے اور ہر بات ایک دوسرے کو بتاتے تھے۔ ہم اپنی ایک دوست کی شادی پر گئے۔ مومنہ بلیک اور ریڈ کلر کی ڈریس میں انتہائی حسین لگ رہی تھی۔ ہم نے شادی میں خوب انجوائے کیا، لیکن شادی سے واپسی پر مومنہ بہت خاموش تھی۔ میں نے یہ سمجھ کے نہیں پوچھا کہ شاید تھکاوٹ ہو گئی ہوگی، لیکن کچھ دن بعد جب میں اس کے گھر گئی تو پھر بھی اس کا وہی رویہ تھا۔ میں نے بہت پوچھا تو وہ رونا شروع ہو گئی اور مجھے بتایا کہ اسے شادی میں کسی لڑکے نے چھیڑا تھا اور اب وہ اسے بار بار کال کر کے ملنے کا کہتا ہے۔ مومنہ بہت ڈری ہوئی تھی، ڈرتی بھی کیوں نہ، وہ تھی بھی بہت معصوم، ذرا ذرا سی بات پہ پریشان ہو جانے والی۔ میں نے اسے ہمت دی اور کہا کہ اسے بلاک کر دو۔ اس نے کر دیا، لیکن پھر ایک دن ہم بازار میں تھے جب ایک انتہائی ہینڈسم لڑکا آ کے ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا اور ہمیں اپنے ساتھ چائے پینے کی دعوت دینے لگا۔ ہمارے منع کرنے پر اس نے ضد کی کہ کوئی اہم بات کرنا چاہتا ہے، سو ہم قریبی ریسٹورنٹ میں بیٹھ گئے۔ اس کا نام جہانگیر تھا۔ اس نے بتایا کہ مومنہ کو پسند کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے۔ مومنہ کو شادی کی تقریب میں دیکھا، بہت دفعہ بات کرنے کے لیے کال کی پر بات نہیں ہو پائی۔ مومنہ جو خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھی تھی، یہ سن کے بوکھلا گئی اور اٹھ کے جانے لگی۔ میں بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ جہانگیر دیکھنے میں اچھے گھر کا لگ رہا تھا، ہینڈسم بھی تھا، تو میں نے مومنہ کو کہا کہ اسے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وقت گزرتا گیا، اکثر ہمارا کہیں آتے جاتے جہانگیر سے سامنا ہو جاتا اور وہ مومنہ سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کرتا، جسے ہر بار مومنہ ٹھکرا دیتی۔ پر ایسا کب تک چلتا؟ آخر مومنہ بھی اسے پسند کرنے لگی اور ایک دو بار کی رسماً ملاقات کے بعد اسے رشتہ بھیجنے کا کہہ دیا، جسے جہانگیر نے فوراً مان لیا اور اسی ہفتے اپنے گھر والوں کو بھیج دیا۔ اس طرح مومنہ کی انگیجمنٹ ہو گئی اور شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ ہم سب اس کے لیے بہت خوش تھے کہ ایک اچھے گھر میں جا رہی ہے۔ جہانگیر اکلوتا بیٹا تھا اور پیار بھی کرتا تھا مومنہ سے۔ مومنہ بہت خوش تھی۔ اس طرح ہزاروں سپنے آنکھوں میں لیے سب کی دعاؤں میں وہ اپنے گھر رخصت ہو گئی۔ شادی کے بعد ایک دن مومنہ مجھ سے ملنے آئی اور بتایا کہ وہ رہائش کے لیے کسی دوسرے شہر میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ میں یہ سن کے دکھی بھی ہوئی کہ میری بہنوں جیسی دوست اتنی دور جا رہی ہے، لیکن اس کی خوشی اور اسے اپنی زندگی سے مطمئن دیکھ کر میں نے بھی اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ لیکن نہ جانے کیوں ایک عجیب سا خوف مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں اپنی دوست کو کھو دوں گی۔ میں نے یہ خیال جھٹک دیا، لیکن اکثر ہماری چھٹی حس ہمیں جو کہہ رہی ہوتی ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ چیز مجھے تب پتہ چلی جب کافی سالوں بعد میں اچانک مومنہ سے ملی اور اس نے اپنے ساتھ ہوئے ظلم کے بارے میں مجھے بتایا، جو کہ کچھ یوں ہے۔ شادی کے بعد ہم اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئے، سب بہت خوش تھے۔ مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر نہیں ہوں۔ جہانگیر مجھ سے بہت محبت کرتے اور میرا خیال رکھتے کہ ایک دن انہوں نے کمرے میں آتے ہی مجھے بتایا کہ ان کے ابو چاہتے ہیں کہ وہ دبئی جا کر کام کریں۔ میں پہلے تو خوش ہو گئی کہ چلو دبئی گھومنے کا موقع ملا ہے، لیکن جلد ہی میری یہ خوشی ہوا ہوتی رہی جب پتہ لگا کہ دبئی صرف جہانگیر کو جانا ہے۔ میں بہت دکھی ہو گئی کہ میں ان کے بغیر کیسے رہوں گی، شکوہ بھی کیا اور اپنی رضامندی بھی ظاہر نہ کی۔ جہانگیر نے مجھے سمجھایا کہ وہ اس عمر میں اپنے ماں باپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے تمہیں ان کے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ میں آتا رہوں گا ملنے۔ مجھے مجبوراً ہی صحیح ان کی بات ماننا پڑی۔ وہ دن آ گیا جب جہانگیر نے روانہ ہونا تھا۔ میں گھنٹوں روتی رہی، ان سے دور ہو جانے کا خوف ہی مجھے اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ خیر، جہانگیر چلے گئے اور سب دوبارہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ جہانگیر روز مجھے کال کرتے، ہم گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے۔ پھر ایک دن میری طبیعت خراب ہو گئی،
میں اپنی ساس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تو مجھے وہ خوشخبری ملی جو ہر لڑکی شادی کے بعد سننا چاہتی ہے۔ میں نے یہ بات جہانگیر کو بتائی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر آ جائیں، لیکن پردیس چلے جانے کے بعد کون واپس آ سکتا ہے اپنی مرضی سے؟ میری ساس میرا بہت خیال رکھتی، لیکن وہ خود بھی اکثر بیمار رہتی تھیں تو زیادہ اپنے کمرے میں ہی رہتی۔ جہانگیر سے میری بات بہت کم ہوتی تھی، اب وہ اکثر بزی رہتے، ہفتے میں 1 یا 2 بار کال کر لیتے۔ اس دوران جو کچھ عجیب تھا وہ میرے سسر کا رویہ تھا اور ان کا میری طرف جھکاؤ، جسے پہلے تو میں ایک بیٹی سے اٹیچمنٹ سمجھتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ عجیب سی الجھن ہونے لگی۔ میری ساس چونکہ زیادہ اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی اور کوئی بھی کام ہوتا میرے سسر مجھے آ کے کہہ دیتے۔ میں کچن میں ہوتی تو اکثر آ کے کھڑے مجھے دیکھتے رہتے۔ یہ چیز پہلے تو میں نے معمولی سمجھی، لیکن ایک دن کھانا بناتے ہوئے جب میری نظر ان پر پڑی تو وہ جن نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے مجھے کوفت ہونا شروع ہو گئی، اور میں ساس کو دیکھنے کا بہانہ بنا کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ رات میں ٹھیک سے سو بھی نہیں پائی، بار بار میں یہ سوچتی رہی کہ کہیں میں غلط تو نہیں سوچ رہی۔ خیر، آہستہ آہستہ میں اس بات کو بھول گئی۔ ایک دن میں سو رہی تھی کہ کسی کا ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس کر کے میں گھبرا کے اٹھ گئی۔ دیکھا تو میرے سسر تھے۔ میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور ان سے آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ میری ساس مجھے بلا رہی ہیں۔ میں نے ٹائم دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں حیران ہو گئی کہ آخر اس وقت کیا کام ہو سکتا ہے۔ جا کے دیکھا تو وہ سو چکی تھیں۔ میں واپس آنے لگی تو میرے سسر نے مجھے چائے بنانے کا کہا۔ میں کچن میں چائے بنانے چلی گئی اور وہ ہمیشہ کی طرح بیٹھ کر دیکھتے رہے۔ چائے بناتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ میں تو روم لاک کر کے سوتی ہوں اور کوئی کیز بھی نہیں ایکسٹرا، تو پھر یہ اندر کیسے آ گئے تھے؟ میں نے پوچھنا چاہا لیکن پھر احتراماً کچھ نہ کہا۔ اگلے دن جہانگیر سے بات کرتے ہوئے مجھے یاد آیا تو ان سے پوچھا کہ کیا گھر کی کوئی ایکسٹرا کیز بھی ہیں، لیکن انہوں نے بتایا کہ کیز صرف میرے پاس ہی ہیں۔ اس بات نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس سے یہ بات شیئر کروں۔ میں اور زیادہ احتیاط کرنے لگ گئی تھی۔ میری ساس کی طبیعت خراب رہتی تھی تو میں ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی اور ان کا سر دباتی تھی۔ ایک دن اسی طرح میں ان کا سر دبا رہی تھی کہ میرے سسر نے مجھے اپنا سر دبانے کا کہا۔ میری ساس نے بھی مسکراتے ہوئے مجھے ان کی بات ماننے کا کہا، لیکن وہ بیچاری کون سا اپنے ہسبینڈ کی آنکھوں میں اترتی ہوس دیکھ رہی تھی۔ میں چپ کر کے ان کا سر دبانے لگی۔ میری ساس اتنے میں سو گئی تھیں، لیکن میرے سسر نے مجھ سے نظریں نہ ہٹائیں۔ پھر اچانک مجھے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر محسوس ہوا۔ میں نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کھینچا اور کمرے میں چلی گئی۔ میں بہت ڈر گئی تھی کہ اس کی ہمت اتنی بڑھ گئی ہے، پہلے تو کبھی ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور وہ ہوس کا پجاری اتنی دیر باہر کھڑا مجھے بیٹا بیٹا کہہ کے بلاتا رہا۔ میں ساری رات جاگتی رہی، اوپر سے پریگننٹ بھی تھی تو میری طبیعت خراب تھی۔ اگلے دن میں کمرے سے باہر ہی نہیں گئی اور طبیعت خراب کا کہہ کر کمرے میں ہی رہی۔ جہانگیر کو اتنی بار کال کی لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور میں مزید غیر محفوظ محسوس کرتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن جو ہوا اس نے میری زندگی تہس نہس کر دی۔ میں نہا رہی تھی، جب نہا کے باہر آئی تو سامنے بیڈ پر بیٹھے اپنے سسر کو شیطانی مسکراہٹ سجائے دیکھا۔ میں کمرے سے جانے لگی تو میرا رستہ روک کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے خود کو چھڑوانے کی کوشش میں دھکا دیا اور کمرے سے بھاگ گئی۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کیا کروں، کس کے پاس جاؤں، کون میری بات کا یقین کرے گا۔ میں کافی دیر ٹیرس پر بیٹھی رہی اور پھر اپنے سسر کو باہر جاتا دیکھا تو کمرے میں آ کر کمرہ لاک کر لیا۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ میرے موبائل میں بیلنس بھی نہیں تھا کہ کسی سے رابطہ کر لوں۔ تھکاوٹ اور ڈر سے میرے سر میں درد ہونے لگا۔ میں نے سکون کے لیے نیند کی گولی کھائی اور لیٹ گئی۔ پھر کب میری آنکھ لگ گئی مجھے کچھ پتہ نہ لگا، لیکن اگلے دن جب میری آنکھ کھلی
تو سر میں ابھی بھی درد تھا۔ میں نے کروٹ بدلی تو اپنے ساتھ اپنے سسر کو سوئے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ انسان آخر وہاں کیا کر رہا تھا، آخر رات کو کیا ہوا تھا۔ کوشش کے بعد بھی مجھے یاد نہ آیا۔ میں اٹھ کے باہر بھاگ گئی اور ٹی وی روم میں صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ مجھے نہ کچھ یاد تھا نہ پتا، لیکن یہ سب جس طرف کا اشارہ دے رہا تھا، سوچ کے بھی میری روح کانپ رہی تھی۔ میں بت بنی بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے وہ سسر کے نام پر دھبا اپنے کمرے سے نکلتا نظر آیا۔ مجھ پہ نظر پڑی تو ہنستے ہوئے آ کر بیٹھ گیا۔ میری آواز نہیں نکل رہی تھی، کچھ پوچھوں بھی اگر تو کیا؟ شیطانی مسکراہٹ ڈالتا وہ شخص مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے کبھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا جتنا میں اس دن کے بعد ہو گئی تھی۔ میرا جہانگیر سے رابطہ ختم ہو گیا تھا اور اس کی وجہ بھی وہی آدمی تھا۔ میں آزاد ہو کے بھی قید تھی۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس آدمی کا وجود برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی یاد نہ ہوتا کہ رات کو میں کہاں ہوں، میرے ساتھ کیا ہوا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں کچن میں ہوتی تو وہ آ کر کبھی میرا ہاتھ پکڑ لیتا پانی لینے کے بہانے، اور کبھی کسی چیز کے بہانے مجھے چھونے کی کوشش کرتا۔ میری ساس گھر میں ہو کے بھی نہ ہونے کے برابر ہی تھی۔ ان سے کچھ کہنا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے جیسا ہی تھا، کیونکہ ان کے سامنے میرے سسر مجھے بیٹیوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ میں بتا بھی دیتی تو وہ کبھی بھی میری بات کا یقین نہ کرتی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں جا رہی تھی کہ میرے سسر بھی میرے پیچھے آ گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ میں نے ان پہ چیخنا شروع کر دیا، لیکن میری حالت ایسی تھی کہ اسٹریس لینے سے مجھے چکر آئے اور میں بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ میرے سسر میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بتا رہے تھے کہ وہ روز رات کو میرے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دیتے تھے اور ساری رات میرے بدن کے ساتھ کھیلتے تھے۔ میں حیرانی سے انہیں دیکھتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ میں سوچتی رہ گئی کہ کوئی انسان اپنی بہو کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ میں بت بنی بیٹھی تھی اور وہ آدمی اب میرے ہوش و حواس میں مجھ پہ جھکا ہوا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے ہنسنا بولنا چھوڑ دیا تھا۔ جہانگیر کی کال آنے لگ گئی، لیکن ان سے بات بھی نہ کرتی۔ گھنٹوں باتھ روم میں بیٹھی اپنے اوپر پانی گرا کر اپنے اوپر لگنے والے میل کو اتارنے کی کوشش کرتی، روتی رہتی، چیختی رہتی، لیکن کوئی بھی سننے والا نہ تھا۔ جہانگیر کی اپنی امی سے بات ہوئی تو انہوں نے میری حالت کا ذکر کیا اور جہانگیر کو واپس آنے کا کہا۔ میری ایک دن اتنی طبیعت خراب ہو گئی کہ مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ میرا آپریشن ہوا تو میں ایک بیٹی کی ماں بن گئی۔ جب بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو مجھے اپنے ساتھ ہوا ظلم یاد آ گیا۔ میں نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا۔ مجھے اس میں ایک نئی مومنہ نظر آ رہی تھی۔ اوپر سے جہانگیر بھی آ گئے اور میری حالت دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوئے۔ کچھ دن بعد میں ہاسپٹل سے گھر شفٹ ہو گئی تو جہانگیر نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے آئے ہیں اور کچھ دنوں تک ہم دبئی چلے جائیں گے، لیکن میں نے کچھ نہ کہا۔ میرے ذہن میں ایک الجھن تھی کہ مجھے جہانگیر کو سب کچھ بتا دینا چاہیے یا نہیں۔ کچھ دن بعد میں اور جہانگیر اپنی بیٹی کے ساتھ دبئی کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں نے جہانگیر سے پوچھا کہ اب بھی تو ان کے ماں باپ اکیلے ہیں، پھر اب کیسے مان گئے؟ لیکن جہانگیر خاموش رہے۔ ہم دبئی میں اپنے گھر پہنچے، تھوڑا آرام کیا۔ میں نے پھر وہی سوال جہانگیر سے کیا تو جہانگیر نے مجھے گلے لگا لیا اور مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میں حیران تھی کہ آخر جہانگیر کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں، لیکن جب وجہ کا مجھے علم ہوا تو جہانگیر کے لیے میری محبت اور احترام اور بھی بڑھ گیا۔ جہانگیر نے مجھے بتایا کہ میرے ساتھ ہوئے ظلم کا انہیں پتہ لگ گیا ہے اور اپنے باپ سے ہر رشتہ ختم کر کے وہ یہاں آ گئے ہیں۔ لیکن جہانگیر کو کیسے پتہ چلا، میں یہ چاہ کے بھی نہ پوچھ پائی۔ اگلے دن میری ساس کی کال آئی اور انہوں نے بھی مجھ سے روتے ہوئے معافی مانگی۔ یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا کہ آخر اگر ان سب کو پتا تھا تو مجھے اس حیوان سے بچایا کیوں نہیں۔ تبھی میری ساس نے بتایا کہ میری طبیعت جب زیادہ خراب رہنے لگ گئی تھی تو میری ساس میرے کمرے میں آئیں۔ تبھی انہوں نے میرے سسر کو
مجھے دھمکاتے اور مجھ سے نازیبا حرکات کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے فوراً کال کر کے جہانگیر کو سب بتا کر مجھے یہاں سے لے جانے کا کہا تھا، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ اگر اپنے شوہر کو کچھ کہا تو وہ ہم دونوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ میں روتے ہوئے یہ سب سن رہی تھی اور شکر ادا کر رہی تھی کہ اتنا سب ہونے کے بعد بھی جہانگیر نے مجھے اپنایا، اپنے ساتھ رکھا اور مجھے محسوس تک نہ ہونے دیا۔ آج میں اور جہانگیر بہت خوش ہیں۔ وہ مجھے اتنی محبت دیتے ہیں کہ مجھ پہ لگے زخم کہیں چھپ گئے ہیں۔ ہماری بیٹی اب 5 سال کی ہو چکی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو اتنا بہادر بناؤں کہ وہ کل کو میری طرح اس معاشرے کے جانوروں کے آگے کبھی بے بس نہ ہو، بلکہ اپنی حفاظت خود کرنا جانتی ہو۔ میں اسے مومنہ نہیں بننے دوں گی۔ مومنہ کی باتیں سنتے کب رات سے صبح ہو گئی پتہ ہی نہ چلا۔ میں اپنے سامنے اپنی اس دوست کو دیکھ رہی تھی جو کبھی ایک رانگ نمبر سے آئی کال پر گھبرا کر میرے پاس آ جاتی تھی، اور آج وہ ایک مضبوط عورت بن چکی تھی جسے کوئی بھی نہ توڑ سکے۔ اس کی آنکھوں میں اطمینان دیکھ کر میں اندازہ لگا سکتی تھی کہ واقعی جہانگیر کی شکل میں اسے اللہ نے ایک محافظ دیا ہے جس نے اس کی عزت اور وقار کو ختم کرنے کے بجائے اسے اور مضبوط کیا ہے۔ مومنہ کو خوش اور پرسکون دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی بہتری ہوتی ہے۔ اگر انسان ٹوٹتا ہے تو وہ پھر سے ایک مضبوط چٹان بن کے کھڑا بھی ہو جاتا ہے۔